بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جاوید کوین آفیشیل میں خوش آمدید۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ بہت جلد پاکستان کی سیاست میں جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے وہ ایک نمایاں حیثیت اختیار کر دے گا اور وہ چودھری برادران سے بھی کہیں بڑا افیکٹو گروپ ہوگا جس کی حکومت کو ضرورت محسوس ہوگی اور یہ گروپ چلتا رہے گا۔ تو رات جہانگیر ترین صاحب نے عشائیہ دیا اپنے ہم خیال گروپ کو اور انہوں نے اپنے باضابطہ گروپ کا جو ہم خیالوں کا ایک گروپ تھا اس کا اعلان کر دیا ہے۔ اس میں قومی اسمبلی کے اندر جو پارلیمانی لیڈر ہوں گے وہ راجہ ریاض صاحب ہوں گے اور پنجاب اسمبلی کے اندر سعید اکبر نوانی صاحب جو ہیں وہ ان کو قیادت سونپی گئی ہے۔ یعنی باضابطہ اعلان ہونے کے بعد انہوں نے اپنے پارلیمانی لیڈر جو ہیں وہ بھی دونوں اسمبلیز کے اندر نامینیٹ کر دیے ہوئے ہیں۔ راجہ ریاض صاحب کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ 8 رکن صوبائی اسمبلی اور مل گئے ہیں تاہم ابھی ان کے نام ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب اسی ہم خیال گروپ میں سے نعمان لنگڑیال صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم آج بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم نے حکومت کو کمزور نہیں ہونے دینا، مضبوط کرنا ہے۔ دوسری طرف راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ 8 صوبائی اسمبلی کے جو ممبرز ہیں وہ ہمارے ساتھ مل گئے ہیں اور اپنی نام نہیں شو کروا سکتے۔ اگر یہ تحریک انصاف کے سارے لوگ ہی ہیں اور یہ سارا گروپ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے تو پھر نام کیوں چھپائے جا رہے ہیں؟ پھر اگر خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں تو پھر الگ گروپ کیوں بنایا گیا اور پارلیمانی لیڈرز جو ہیں وہ کیوں مقرر کیے گئے صوبائی اور قومی اسمبلی کے اندر؟ عمران خان صاحب نے کچھ روز قبل یہ کہا تھا کہ میں کوئی دباؤ قبول نہیں کروں گا اور چینی مافیا کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ یہ دوبارہ بھی انہوں نے کہا، جس کے نتیجے میں یہ تھوڑا سا کاؤنٹر کیا ترین صاحب اور ان کے گروپ نے اور ہم خیال جو ہیں انہوں نے اور اپنے گروپ کا باضابطہ اعلان کر کے یہ دباؤ بڑھا دیا۔ اب وزیر اعظم صاحب کے اوپر 3 دباؤ ہیں، میں ان کا آگے جا کے ذکر کرتا ہوں کہ وہ کون سے 3 دباؤ ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات کرتا ہوں کہ ایک تو جہانگیر ترین صاحب کی جو عبوری ضمانت ہے اس میں 31 مئی تک توسیع ہو گئی ہے اور ترین صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انصاف پسند ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ انصاف دیا جائے گا، کیونکہ علی ظفر صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا اس کی شفاف رپورٹ بنانے کو تاکہ پتہ چلے کہ اس میں ترین صاحب گلٹی ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ وہ رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ اچھا، ترین صاحب نے ساتھ یہ بھی کہا کہ بالکل تاثر غلط ہے کہ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں یا کوئی فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ میڈیا کی حد تک یہ بیانات اسی طرح ہی ہیں جیسے پچھلے دنوں افواہ آ رہی تھی کہ ترین صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، تاہم انہوں نے تردید کی تھی کہ میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک سینئر صحافی سے ان کی بات ہوئی تھی اور جس پر انہوں نے سوال کیا اور انہوں نے بتایا، ہنس کر کہا کہ جی میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب میں بتاتا ہوں کہ خان صاحب کے اوپر 3 دباؤ کون سے ہیں۔ ایک ٹرائنگل بن چکا ہوا ہے۔ پہلا، رنگ روڈ راولپنڈی میں جو کرپشن سامنے آئی ہے وہ خان صاحب کے اوپر خاصا دباؤ ہے، جس کے نتیجے میں ان کے معتمد خاص زلفی بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا اپنے عہدے سے، کیونکہ اس اسکینڈل کے اندر ان کا نام بھی تھا۔ کل کابینہ کا اجلاس ہوا تو اس پر وزیر اعظم صاحب نے غلام سرور صاحب کو یہ کہا کہ آپ کو رنگ روڈ کے ایشو کے اوپر پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی اور میرا نام استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کا جواب دیا غلام سرور صاحب نے کہ اس میں میرا نام آ رہا تھا اور میں تو انوالو بھی نہیں ہوں، تو میرا نام اس میں لیا جا رہا تھا جو یہ اسکینڈل سامنے آ رہا تھا، تو میں نے تو اپنے آپ کو سیو کرنا تھا کہ میں گلٹی ہوں ہی نہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے یہ آگے سے جواب دیا کہ میں اس کی خود تحقیق کر رہا تھا۔ اچھا، یہ 22 کلومیٹر اس پہ پوری ویڈیو بنائیں گے کہ کیسے اس کو لینتھی کیا گیا اس روڈ کو بنانے کے لیے اور پھر کیسے زمینیں ایکوائر کی گئی اور کتنی کرپشن ہوئی ہے، ایک الگ سے پورا ہے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کے اوپر ایک اس چیز کا اپنا تشویش پائی جاتی ہے اور پریشر ہے، کیونکہ نیب نے غلام سرور صاحب اور زلفی بخاری صاحب دونوں کے نام ای سی ایل میں ڈلوانے کا فیصلہ کیا ہے اور ڈال دیے بلکہ۔ دوسرا جو پریشر ہے ان کے اوپر وہ ہے شہباز شریف صاحب کا، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں کورٹ میں توہین عدالت کے لیے کہ جو کورٹ نے 8 ہفتوں کے لیے اجازت دی تھی، اس کے جواب میں حکومت نے اور ایف آئی اے نے جو مطلب نام بلیک لسٹ سے نہیں نکالا اور مجھے جانے نہیں دیا،
تو اس میں جو ایک لائن کے اندر ریمارکس تھے باقر نجوی صاحب جو ہیں، جو جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا تھا کہ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ اگر انہوں نے ہماری بات پر عمل نہیں کیا، حکومت نے نظر انداز کیا، تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ یعنی یہ ایک تھوڑی سی قانونی جنگ بھی شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ جی ECL میں نام شہباز شریف صاحب کا ڈال دیا گیا ہے۔ اب شہباز شریف صاحب کو پہلے تو یہ کیس لڑنا پڑے گا، بلیک لسٹ میں نام جو نکلوانے اور اجازت جو ملی تھی ہائی کورٹ سے، اور دوسرا پھر ECL کے لیے دوبارہ ان کو رجوع کرنا پڑے گا ECL سے نام نکلوانے کے لیے۔ لیکن اب عدلیہ کے ساتھ اگر تھوڑا سا یہ تھوڑی سی لڑائی شروع ہوتی ہے، قانونی جنگ جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ بھی خان صاحب کے اوپر خاصا دباؤ ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب اپنی مرضی سے باہر نہیں جا رہے تھے۔ وہ میں پہلے بھی اظہار کر چکا ہوں، سب کو پتہ ہے کہ وہ کس کی مرضی اور کس کی اجازت کے ساتھ جا رہے تھے، اور قانون کے ساتھ بھی جب یہ جنگ کریں گے، قانون کے ساتھ تھوڑی سی لڑائی شروع کریں گے اور عدالتوں کا فیصلوں کا احترام نہیں ہوگا، تو لا محالہ عدلیہ کے ساتھ بھی ان کی تھوڑی سی ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہے گی۔ تیسرا دباؤ جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب نے جو اپنا گروپ بنا لیا ہے ہم خیالوں کا، اور اس کو اناؤنس کر دیا باقاعدہ طور پر، اس کا خان صاحب کے اوپر بھی ایک خاصا پریشر ہے۔ یہ 3 پریشرز ہو گئے ہیں۔ پہلا پریشر رنگ روڈ کا، کیونکہ اس کے بعد PTI کے جو لیڈرز ہیں ان کے اندر تشویش پائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ایک اچانک ہی چیز سامنے آئی، کچھ یوٹیوبرز نے اور کچھ لوگوں نے رنگ روڈ کی کرپشن کو ہائی لائٹ کیا، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ بڑھتی گئی اور نیب انوالو ہو گئی اور وہ سامنے آ گئے۔ اس میں حکومت کے وہ لوگ اور عمران خان صاحب کے معتمد خاص جو ہیں وہ انوالو نکلے۔ کس حد تک ہیں یہ رپورٹ آئے گی، تو زلفی بخاری صاحب نے خود کہا کہ جی میں چاہتا ہوں شفاف تحقیقات ہوں، اس لیے میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ دوسرا شہباز شریف صاحب کا جو فیصلہ ہے ECL میں نام ڈالنا اور بلیک لسٹ سے نام نہ نکالنا، اس میں عدلیہ اور بڑوں کے ساتھ تھوڑی سی محاذ رہی۔ تیسرا ترین صاحب کا، انہوں نے اپنا گروپ بنا لیا اور وہ سیاست میں کس حد تک ان کو ڈیمیج کر سکتے ہیں پنجاب یا مرکز کے اندر، یا ہلکے سے اشارے کے بعد بھی وہ حکومت کو کسی حد تک بلکہ ختم کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علی ظفر صاحب کی رپورٹ آنے تک اس ہم خیال گروپ کی کیا سیاسی سرگرمیاں رہتی ہیں، کیا یہ اور گروپ بڑا ہوتا جاتا ہے، اور لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں، یا خان صاحب اس رپورٹ میں ترین صاحب کو نکال دیتے ہیں، یا کوئی بخشش ہو جاتی ہے، یا ترین صاحب کی کوئی پیچ اپ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ دباؤ خاصا کم ہو جائے گا۔ 3 دباؤ ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس دباؤ سے کیسے نکلتے ہیں اور ان کی سیاسی بصیرت کیا ہوگی کہ وہ سارے کارنرز کو لے کے چلیں، یہ اندازہ ہو جائے گا، اور یہ ہفتہ انتہائی اہم ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔